یہ تو سب کو معلوم ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ سورج ڈوب جائے تو رات آ جاتی ہے، تاریکی اپنے حسن کے ساتھ جلوگر ہوتی ہے، اور پھر صبح ہوتے ہی وہی عمل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سورج اور زمین کے مدار کی نسبت سے موسم بدلتے ہیں۔ بہار میں پھول کھلتے ہیں، خزاں میں پتجھڑ ہوتی ہے۔ ایک خاص موسم میں پرندے ایک خاص انداز سے آشیانے بناتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت آشیانے، اور پھر آشیانے خالی رہ جاتے ہیں اور پنچھی اڑ جاتے ہیں کسی نامعلوم منزل کی طرف۔ کون نہیں جانتا کہ آسمان سے نور نازل ہوتا ہے، حسن اترتا ہے، روشنی آتی ہے اور بارشیں ہوتی ہیں۔ بارش اور روشنی نہ ہو تو زمین زمین نہ رہے۔ سب جانتے ہیں کہ زمین کا حسن آسمان کی عطا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ روشنی کے اس عظیم پھیلاؤ کے باوجود کچھ مقامات ازل ہی سے تاریک چلے آ رہے ہیں۔ یوں ابر رحمت برستا ہی چلا جاتا ہے، اور کچھ لوگ بوند بوند اور قطرے قطرے کو ترستے ہی رہتے ہیں۔ ایک کھیت میں جل تھل ہوتا ہے اور ساتھ والا بے آب عذاب سے جل جل جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک خاص مقرر شدہ لمحے میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اور ایک اتنے ہی خاص اور مقرر شدہ لمحے میں مر جاتی ہے۔ آدمی مر جاتے ہیں اور زندگی پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ کیا راز ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی حسرتوں اور مایوسیوں کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسرا بچہ فراوانیوں سے کھیلتا ہوا زندگی کے درد اور کرب سے ناآشنا پروان چڑھا جاتا ہے۔ انسان برابر ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ کیسے برابر ہیں۔ ہم نے تو موت کے یکساں عمل کے باوجود قبروں کو یکساں حالت میں نہیں دیکھا۔ ایک مزار پر تو ہجوم عاشقاں نے میلے لگا رکھے ہیں، اور دوسرا مزار تو مزار غریبہ ہی رہتا ہے۔ یہ کیا راز ہے کہ آباد اور مہذب شہروں کے اندر خانہ بدوشوں کے پھٹے ہوئے خیمے موجود ہوتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ میڈیکل سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور ہسپتالوں میں مریض بھی بڑھتے جا رہے ہیں، انسان کہہ کے لگاتے لگاتے کراہنے لگ جاتے ہیں، معلوم عمل میں نامعلوم عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ بچے ایک جیسے ہوتے ہیں ساخت کے اعتبار سے، لیکن ایک گھر میں پلنے والے جڑواں بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، احساس مختلف ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان شیر کہنے لگ جاتا ہے اور دوسرا ہمیشہ دوسرا ہی رہتا ہے۔ یہ کیا کرشمہ ہے کہ ایک کے لقمے سے خون بھی بن جاتا ہے، ہڈیاں بھی، بنائی بھی، رہنائی بھی، اور حسن اور جمال بھی۔ لقمے سے کیسے کیسے کرشمے پیدا ہوتے ہیں۔ بے رنگ زمین میں ہم بے رنگ بیج بوتے ہیں، اسے بے رنگ پانی دیتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد اس سے رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ وہی پانی پتوں میں سبز ہو جاتا ہے اور گلاب میں سرخ۔ کیا پانی، بیج اور مٹی اپنا خاص شعور رکھتے ہیں؟ آج بھی اسی بے جان زمین میں جب کوئی مرد بطور امانت دفن کیا جائے تو وہ محفوظ رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ میت کے پھول تک نہیں مر جاتے۔ کیا زمین سماعت بھی رکھتی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ گائے ایک خوبصورت جانور ہے، مسلمان اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ہندو اس کی پرستش کرتے ہیں۔ گائے دودھ دیتی ہے، سب کو معلوم ہے دودھ کی افادیت، دودھ کو لوگ نور بھی کہہ لیتے ہیں۔ گائے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، لیکن اتنا کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ خون اور گوبر کے درمیان سے
पकीज़ा दूध की नहर कैसे जारी होती है? पाकीज़गी ही पाकीज़गी, नूर ही नूर, सेहत ही सेहत, ये सब कैसे है? और तो और एक मामूली सी मकड़ी को लें जो मिट्टी निगलती है और मिट्टी उगलती है, लेकिन इस उगलने वाली मिट्टी से रेशम की एक तार का निकलना और फिर इस तार के ज़रिए एक ऐसा खूबसूरत जाला बुनना जो ज्योमेट्री के असूलों के ऐन मुताबिक होता है, खूबसूरत और दीदा ज़ेब, ये इसकी फितरत है, लेकिन इतनी खूबसूरत कि बयान से बाहर। और इसी मकड़ी के जाले के हवाले से तरीक़े इस्लाम का एक अजीम वाक़या कि मकड़ी के जाले ने एक अजीम तरीन ज़िंदगी के महफूज रहने का जवाज़ बनाया, और इसी कमज़ोर जाले से एक कवि दलील बरामद हुई। ये सब कैसे है? हमने देखा है कि एक मक्खी फूलों से रस इकट्ठा करती है, फिर एक नामालूम अमल के ज़रिए इससे शहद बनाती है, एक कीमती और अजीम खुराक जिसमें लोगों के लिए शफा लिख दी गई है। ये सब कैसे है? मक्खी को, एक अनपढ़ मक्खी को इतनी बड़ी तालीम कहाँ से मिली कि बड़े बड़े मुअल्लिम इसको समझने से कासर हैं? इसे किसने सिखाया? हम सबको मालूम है कि एक मामूली सा पानी का कतरा एक बेजान सीप के बातन में उतर जाता है, और फिर वही सीप इसमें जान डालती है और इस कतरे को एक ऐसे अनोखे और निराले अमल से गुजारती है कि वही मामूली कतरा एक गोहरे ताबदार बन जाता है। सीप में शाऊर मख्फी रखा गया है। ये वजह है कि साइंस ने मोती कल्चर के किए हैं, लेकिन सिराफ के पास जाते ही कली खुल जाती है। नकल दो कोड़ी का और असल दर बेपाया। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने खूब फरमाया है, कच भी मन का ते लाल भी मन का, इक्को रंग दोवां दा, जद जावन सराफा कोल, ए फर्क हजार कोआं दा। असल और नकल का रंग एक ही होता है, लेकिन जानने वाले की निगाह में इनमें हज़ार मीलों के फासले होते हैं। हम इल्म रखते हैं कि मेहनत से इंसान को मकसद हासिल हो जाता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि तमाम मेहनतें क्यों बराबर नहीं होती। कामयाब लोग भी मेहनत करते हैं और नाकाम भी। अमीर मेहनत करते हैं और गरीब इससे ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी वो गरीब रहते हैं। क्या कोशिश के अलावा कोई और अमल भी इंसान पर कार फरमा है? क्या इसे नसीब कहते हैं? नसीब क्यों होता है? इंसान अपने नसीब से क्यों बाखबर नहीं होता? क्या नसीब जालिम भी हो सकता है? ये मालूम नहीं। साकन फ़ज़ाओं में खामोश ज़िंदगी के दौरान अचानक ज़लज़ले का हंगामा क्या है? बस्तियाँ ज़ेरो ज़बर हो जाती हैं, पुख्तगियाँ तहो बाला कर दी जाती हैं, हंसने वाली ज़िंदगियाँ बेसबब ही मलबे तले दबकर मर जाती हैं। ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? हम देखते हैं कि पहाड़, खामोश पहाड़, पत्थरों के ढेर कब से पड़े हुए हैं। इनकी हकीकत क्या है? पत्थर हैं, लेकिन पत्थरों के दरमियान अजब खेल होता है। पानी है, आग है और मिट्टी है। मिट्टी में मिली हुई धातें हैं, सोना, चांदी, तांबा, गर्ज़े के हर तरह की कीमती धातें। ये बेनाम से पहाड़, पत्थरों का ढेर अपने अंदर, अपने पहलू में बेश बहा कीमती ख़जाना लिए बैठे हैं। लकड़ी के ना ख़त्म होने वाले ख़जाने, मादनियात के ना ख़त्म होने वाले ज़ख़ीरे, संग सुरख, संग स्याह और संग मरमर, ख़जाने ही ख़जाने, ना ख़त्म होने वाले। स्टोर कहीं नमक की नहीं, ना ख़त्म होने वाली कान, और कहीं कोयले के ज़ख़ीरे। और हैरान कुन बात कि इन्हीं कोयलों के ज़ख़ीरों के आसपास बेश बहा कीमती हीरे पाए जाते हैं। अजब बात यह है कि चमकते दमकते हीरे दरअसल कार्बन ही की एक शक्ल है। कार्बन को यह खूबसूरत शक्ल इख्तियार करने का शऊर कैसे मिल गया? इंसान
عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ ہمیں معلوم ہے کہ سمندر گہرے اور وسیع پانی کا پھیلاؤ، لیکن اس وسیع پھیلاؤ کے اندر جانے والے نے عجیب و غریب کرشمے دریافت کیے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ان سب کرشمہ کاریوں کی وجہ سائنس معلوم نہیں کر سکتی۔ انسان کو یہ تو معلوم ہے کہ ایک چھوٹی سی آنکھ پل بھر میں بے شمار مناظر دیکھ سکتی ہے۔ زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا سلسلہ آنکھ کی دسترس میں ہوتا ہے۔ انسان کی بنائی کیا کچھ نہیں دیکھتی، لیکن انسان اگر اپنی بنائی کو دیکھنا چاہے تو وہی بے سبب، وہی بے بسی، وہی لا علمی۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو ادوار اور جو زمانے ختم ہو چکے ہیں وہ ختم ہو گئے، جو گزر گئے وہ گزر گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ختم ہونے والا ختم ہی نہیں ہوتا۔ ختم ہونے والے واقعات ہماری تعلیم کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ تعلیم موجودہ زمانے کا علم کہلاتی ہے۔ گویا ناموجود زمانہ موجود زمانے کا علم ہے۔ ایک طرف ہمارا مشاہدہ، ہمارا علم، اور دوسری طرف ہمارا مطالعہ، ہمارا علم، اور کبھی کبھی ہمارا غور اور ہمارا مراقبہ بھی ہمارا علم ہوتا ہے۔ اگر گزری ہوئی شے کو اور گزرے ہوئے زمانے کو یکسر نکال دیا جائے تو ہمارے علم کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ تمام ادب، تمام فلسفہ، تمام تاریخ، تمام عمرانیات اور تمام مذہبیات اور تمام سیاسیات بھی اپنے مفاہیم اور معنی کھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارا دین عہد گزشتہ کی تعلیم سے ماخوذ ہے۔ ہمارے عقیدے عہد گزشتہ سے متعلق ہیں۔ ایک جلیل القدر پیغمبر نے خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا۔ آپ نے اپنے فرزند سے خواب بیان کیا۔ آداب فرزندی سے آشنا بیٹا بولا، آپ وہ کریں جو آپ کو حکم ہوا۔ بیٹے کو لٹایا گیا، چھری چلائی گئی، لیکن نہ جانے کیوں اور کیسے بیٹے کی جگہ ایک دمبا۔ چلو یہ واقعہ تو ہوا سو ہوا، بہت قدیم زمانے کا واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ آج تک ہوتا جا رہا ہے۔ اسی واقعہ کی یاد میں آج تک قربانی ہو رہی ہے۔ یہ ماضی کیوں نہیں ماضی ہوتا؟ بھولا ہوا دور کیوں نہیں بھولتا؟ گزرا ہوا زمانہ کیوں نہیں گزرتا؟ رلانے والے صدمات گزر گئے، لیکن وہ ابھی تک کیوں رلاتے ہیں؟ کربلا کا واقعہ بہت پرانا ہے، لیکن کربلا ہر دم تازہ ہے۔ کون ہے جو ماضی کو حال بنا رہا ہے؟ وہ نظر کے سامنے ہے، وہ بھی ہمارا اپنا، اور جو نظر کے سامنے نہیں ہے وہ بھی ہماری نگاہ میں ہے۔ یہاں تک کہ آنے والے زمانے بھی کچھ لوگوں کی نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان قدسیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان سے سنتا ہے کہ وہ خاص راز آشکار ہونے والا ہے۔ وہ راز کیا ہے جو بیان ہوتا جا رہا ہے اور آشکار نہیں ہوتا؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک راز ہے، لیکن راز کیا ہے اس سے سب بے خبر ہیں، کیونکہ وہ تو ابھی آشکار ہی نہیں ہوا۔ سب کہتے ہیں کہ بہت جلد کچھ ہونے والا ہے، لیکن کیا اس بارے میں سب خاموش ہیں؟ ہماری زندگی ماضی اور مستقبل کے بارے میں غور کرتے کرتے گزر جاتی ہے، یعنی حال، ماضی اور مستقبل کے بے ہنگم سنگم میں رہتا ہے۔ ہم آزاد ہونے کے باوجود اتنے بے بس کیوں ہیں کہ ہم نہ ماضی سے نجات پا سکتے ہیں اور نہ مستقبل کے خیال سے باہر نکل سکتے ہیں؟ کیا ہم جکڑ کر رکھ دیے گئے ہیں؟ کیا ہماری آزادی اور نجات کی کوئی صورت نہیں؟ جو نہیں ہے ہمارے لیے تو وہی ہے۔ ماضی گیا، ختم ہو گیا، لیکن نہ جاتا، نہ ختم ہوتا ہے۔ مستقبل ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن ہمارے ساتھ کون باتیں کرتا ہے؟
ہمارے خواب کون بناتا ہے؟ ہماری امیدیں، ہمارے خدشات کو کون مرتب کرتا ہے؟ ہمیں اتنا کچھ معلوم ہونے کے باوجود کتنا کچھ معلوم نہیں کیوں؟ اس طرح کی بے شمار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں